کیا ایران میں اسلامی رجیم کا خاتمہ ہونے والا ہے؟ 100 سے زائد شہروں میں پرتشدد مظاہرے اور ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کی تصویروں کو جلایا جا رہا ہے۔ پچھلے ایک ہفتے سے انٹرنیٹ سروس معطل کر دی گئی ہے اور عورتیں سڑکوں پر نقاب اتار کر جلا رہی ہیں۔ یہ کیا ہو رہا ہے ایران میں؟ آئیے مختصراً اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان پروٹیسٹ کا آغاز ایران کے تہران بازار سے ہوتا ہے، جہاں مہنگائی کو لے کر، بے روزگاری کو لے کر اور جہاں بنیادی اشیاء ضروریہ کی قیمتیں، کوکنگ آئل، چکن، رائس راتوں رات بڑھ جاتی ہیں اور بہت سی چیزیں مارکیٹ سے غائب کر دی جاتی ہیں۔ اس مہنگائی کو لے کر حکومت نے $60 مہینہ ہر خاندان کو ریلیف دینے کا فیصلہ کیا، لیکن یہ احتجاج تھے کرنسی ڈی ویلیویشن پر، پور اکنامک کنڈیشنز پر، جو 100 سے زائد شہروں اور 31 صوبوں تک پھیل گئے، اور لوگوں نے چلانا شروع کر دیا، ڈیتھ ٹو ڈکٹیٹر، خامنائی کو پھانسی دو۔ سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی، جو الٹیمیٹ اتھارٹی رکھتا ہے اسٹیٹ افیئرز پر، مذہبی معاملات پر۔ ایران میں مہنگائی کی شرح 40% تک پہنچ گئی ہے۔ ایرانی کرنسی، جس کا نام ریال ہے، کچھ دن پہلے ایک ٹرے انڈوں کی قیمت 2,80,000 تھی، وہی بڑھ کر 5 لاکھ تک پہنچ گئی۔ 5 کلو گرام آئل، جس کی قیمت 25 یورو یعنی 4 لاکھ ریال۔ اس سے پہلے 2022 میں ایسا احتجاج دیکھنے میں آیا تھا، جب ایک 22 سالہ لڑکی ماشا امینی، جو پبلک میں بغیر حجاب کے آئی، اس نے کینچی سے اپنی پونی ٹیل کاٹی۔ ایرانی قوانین کے مطابق یہ عمل بہت ہی باغیانہ تھا۔ ایران کی ایک مورالٹی فورس کے نام سے ایک پولیس ہے، اور بھی ایسی سیکورٹی فورسز ہیں جو اسٹرکٹ ڈریس کوڈ پر عمل کرواتی ہیں۔ اس نے اس لڑکی کو حراست میں لیا اور اس ماشا امینی کی پولیس کسٹڈی میں ہی موت ہو گئی۔ یہ بھی ملک گیر احتجاج اور مظاہرے ہوئے، جن میں 551 ہلاکتیں بھی ہوئیں اور لوگ سڑکوں پر عورت، زندگی اور آزادی کے نعرے لگاتے رہے۔ اب یہ جو بازاری تاجر ہیں، یہ بہت ہی پاورفل فورس ہیں۔ ملا کے ساتھ ان کا بڑا الائنس ہے۔ 1979 میں ایرانی انقلاب میں ان لوگوں نے باغیوں کی پیسے، اسلحے اور سپورٹ سے بڑا تعاون کیا اور انقلاب کو کامیاب کروایا اور رضا شاہ کی حکومت کو گرایا تھا۔ ایران کی مالی حالت کچھ اچھی نہیں ہے۔ یو ایس نے سینکشن بھی لگا رکھی ہیں۔ ملک بھر میں کرپشن اور فنڈز کی مس مینجمنٹ نے، جس نے مڈل کلاس کی کمر توڑ کر رکھ دی ہے، اور جون میں ہونے والی اسرائیل ایران جنگ نے معاشی طور پر ایران کو بہت کمزور کر دیا۔ ایران میں ہونے والے پروٹیسٹ میں بہت سی اموات اور بہت لوگ انجرڈ ہو چکے ہیں۔ اب اتھارٹیز کے پاس ایک ہی حل بچتا ہے کہ دنگوں کو طاقت کے ساتھ روکا جائے۔ ٹرمپ نے خبردار کیا ہے کہ اگر یہ لوگوں کو مارتے ہیں تو ہم ان کو بہت سخت موت ماریں گے اور عوام کو ریسکیو کریں گے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران کا جو الائنس ہے، وہ لبنان میں شیعہ ملیٹنٹ گروپ حزب اللہ، اس کی ٹاپ لیڈرشپ کو اسرائیل پہلے ہی مار چکا ہے۔ شام میں بشار الاسد، یمن میں ہوتی باغی، اسرائیل انہیں کرش کر چکا ہے۔ چین، جو ایران کے خام تیل کا سب سے بڑا خریدار ہے، اور نہ ہی روس اور نہ ہی چین نے ابھی تک ایران کی ملٹری سپورٹ کی ہے۔ ایران، جس نے یوکرین کے ساتھ جنگ میں روس کی ڈرون حملے کر کے مدد کی تھی۔ یو ایس کو ایران کے سے سب سے بڑا مسئلہ اس کے نیوکلیئر پروگرام کا ہے۔ یو ایس پہلے بھی ایسے سٹیٹمنٹ دیتا رہا ہے کہ ایران نیوکلیئر بم بنا رہا ہے، یورینیم نکال رہا ہے، تاکہ وہ یو ایس پر حملہ کرے۔ اس کے پاس ایٹمی ہتھیاروں سے خطے کا امن تباہ ہوگا۔ رضا شاہ پہلوی، 1979 میں خمینی انقلاب میں جب ایران کے بادشاہ رضا شاہ پہلوی کو ملک چھوڑنا پڑا تھا، وہ امریکہ کا بڑا اچھا دوست تھا۔ ملک میں سیکولر روایات تھیں۔ امریکہ ایران کے تیل کا خریدار تھا۔ 1954 میں امریکہ نے CIA کی مدد سے مصدق شاہ کی حکومت کو گرا کر پہلوی بادشاہت کو مضبوط کیا تھا۔ امام خمینی، جو فرانس میں ایگزائل پر تھے، انہوں نے وہاں بیٹھے کتابیں لکھیں اور رضا شاہ پہلوی کی حکومت کو شدید تنقید کا نشانہ بنایا۔ ایران میں لباس اور مورالٹی کو لے کر بڑے سخت قوانین و ضوابط ہیں۔ یعنی اگر عورتیں پبلک میں بغیر حجاب کے آتی ہیں، جن میں مکمل بالوں، گردن اور کندھوں کو ڈھکنا، یا ایک ایسا کوٹ جس میں سر سے پیر تک ڈھکا ہوا ہو، یہ پریکٹس 7 سال سے ہی شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی خلاف ورزی پر 10 دن سے 2 ماہ تک قید اور 50,000 سے 5 لاکھ ریال تک جرمانہ ہے۔ کوئی شخص تصویر، پینٹنگ، پرنٹس، فلم، ڈرامہ یا ایسا مواد جو پبلک ورچو اور اخلاقیات کو ٹھیس پہنچائے، اس کی امپورٹ اور ایکسپورٹ کرے۔
کوئی ایسا پروپیگنڈا یا پبلک گیدرنگ جس سے شک و شبہ ہو کہ وہ ملک کی سلامتی کے خلاف خطرہ ہو۔ پورنوگرافک کنٹینٹ پر حکومت سخت نظر رکھتی ہے۔ ایسے مواد کو جس کے موبائل یا کمپیوٹر میں موجود ہو وہ ڈسٹریبیوٹ کرے، جس کی سزا 2 سال تک قید اور 4 کروڑ ریال تک جرمانہ ہے۔ ڈرگز استعمال کرنے یعنی الکوہل کنزمپشن، حکومت ڈرونز اور کیمرہ کی مدد سے سخت مانیٹرنگ کرتی ہے۔ آپ نے حالیہ جیو پولیٹکس میں دیکھ لیا ہوگا کہ جین زی بالکل ایک الگ جنریشن ہے۔ ان کے خیالات اور نظریات اور ضروریات مختلف ہیں۔ وہ کسی مذہبی پابندیوں کا شکار نہیں ہونا چاہتی، وہ نظریے کی بجائے ذاتی مفادات پر یقین رکھتی ہیں۔ ڈریس کوڈ، ادب پڑھنے میں، پارٹیز کرنے میں، موسیقی اور فلمیں دیکھنے میں، سب میں بالکل مختلف ہیں۔ وہ تمام پابندیوں سے آزادی چاہتی ہیں۔ ایران میں پبلک سپیس میں، اداروں میں، تعلیمی یا کام کرنے کی جگہ پہ سخت پابندی عائد ہے کہ مردوں کا عورتوں سے سامنا ہو۔ ایران میں ویسے تو شادی کرنے کی کوئی عمر طے نہیں ہے۔ ایران میں سن بلوغت 9 سال تک لڑکیوں کے لیے جبکہ 14 سال لڑکوں کے لیے۔ تو بہت سے ایسے کیسز دیکھے گئے جب نوجوان اندر ہی اندر گھٹن کا شکار ہو رہے تھے، انہیں جنسی تسکین کے لیے کوئی چیز میسر نہیں تھی، اور کرائمز ہوئے جن کی سزا موت۔ اب یہی چیز مردوں میں بھی ہے۔ وہ ویسٹرن سٹائل لباس نہیں پہن سکتے، شارٹس اور سلیو لیس شرٹس نہیں پہن سکتے، بالوں کے سٹائل اور ٹیٹوز نہیں کروا سکتے۔ جب ایران میں رضا شاہ پہلوی کی حکومت تھی، امریکہ ایران میں اپنے قدم مضبوط کر رہا تھا، جو انہیں جدید جمہوریت، ایئرپورٹس، ریلوے لائنز، ہائی ویز یعنی ترقی کا تحفہ دینا چاہتا تھا۔ امریکہ کے یقیناً خطرناک عزائم تھے۔ وہ انہیں قرضے کے جال میں پھنسانا چاہتا تھا، شاہ کو کٹ پتلی بنانا چاہتا تھا تاکہ وہاں کے وسائل پر قبضہ جما سکیں۔ جان پرکنز نے اپنی کتاب میں یہ کہا ہے، لیکن امام خمینی کے آنے سے منظر بدل گیا اور اسلامی حکومت آ گئی جس نے امریکیوں اور سامراجیوں کے عزائم کو مٹی میں ملا دیا۔ رضا شاہ کے بیٹے ہیں جو ایگزائل پر ہیں پچھلے 45 سال سے امریکہ میں اور ایک سٹرانگ موومنٹ چلا رہے ہیں۔ انہیں ویسٹ اور امریکہ کی سپورٹ حاصل ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ ملک میں سیکولر ڈیموکریسی آئے، عوام اسلامی نظام کے سخت قوانین سے نجات حاصل کریں۔ انہوں نے عوام کو پیغام دیا کہ ان نیشن وائڈ پروٹیسٹ کو جاری رکھیں۔ ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں، اس رجیم چینج آپریشن کو کامیاب بنائیں، پابندیاں ہٹا دی جائیں گی، آپ ہمارے ملک میں آزادی کے ساتھ آ جا سکتے ہیں۔ عوام کے ملے جلے نظریات ہیں۔ کچھ ٹرمپ کو ویلکم کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں کہ خامنہئی کو موت دو، ہمیں امریکہ اور اسرائیل کی کوئی ضرورت نہیں، ہم خود اپنے مسائل کا حل تلاش کر لیں گے۔ یو ایس اور اسرائیل کے ایران میں آنے کی 3 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ پبلک سیفٹی تو دکھاوا ہے، ایران کی نیوکلیئر پورٹس کو پروٹیکٹ کرنا تاکہ حماس اور حزب اللہ کے ہاتھ میں نہ پڑیں، تاکہ اسرائیل کو خطے میں امن مہیا کرنا، ایران پر قبضہ کر کے، اور ہرموز پر قبضہ کیا جائے جہاں سے دنیا کی 20% تجارت ہوتی ہے۔ ریلیجن اور آئیڈیالوجی کی بنیاد پر چلنے والی ریاستیں نہ ہی لوگوں کو ریلیف دے سکتی ہیں اور نہ ہی آزادی۔ معاشی حالت بگڑنے پر سارے پلان دھرے کے دھرے رہ جاتے ہیں، اور یہ سبق پاکستان میں بھی حکمرانوں کے لیے ہے جنہیں لگتا ہے کہ معیشت کو بہتر کرنے کے بجائے ہم مذہب کا سہارا لے لیں گے۔